السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آن لائن انگلش لیکچر اکیڈمی۔ آج ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے دا اینگلو سیکسن پیریڈ۔ دا اینگلو سیکسن پیریڈ کو دا اولڈ انگلش پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ٹائم پیریڈ ہے 450 سے لے کر 1066۔ اینگلو سیکسن سے پہلے یہاں پہ دو ٹرائبس آباد تھے جنہیں دا کیلٹکس ٹرائبس کہا جاتا ہے۔ یہ جو کیلٹس سے یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 600 BC سے لے کر 800 BC کے درمیان یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ اگر ہم ورلڈ میپ پہ نظر دورائیں تو جو موجودہ علاقہ ہے آج کل کا انگلینڈ کا، اسکاٹ لینڈ اور ویلز کا، یہاں پر آ کر یہ بریٹنز جو ہیں جنہیں بریٹنز کا کہا جاتا ہے یہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اور جو موجودہ علاقہ ہے آئرلینڈ کا، یہاں پر جو گیلز ہیں ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر ان کے بعد اراؤنڈ اباؤٹ 43 AD میں جو یہ برٹن آئی لینڈ ہے یہ رومن امپائر کا حصہ بن جاتا ہے۔ رومنز لوگ یہاں پر آتے ہیں، مقامی لوگوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں بھی کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ ٹاؤنز بنائے، روڈز بنائے، اور پیس لے کر آئے انڈر دا رومن لا۔ اور پھر ارلی 5th سینچری میں وہ یہاں سے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ AD ہے اس سے مراد ہے اینو ڈومنی، یہ ایک لیٹن فریز ہے اور جس کا مطلب ہے ان دا ایئر آف آور لارڈ۔ اس لیکچر میں ہم نا صرف جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان پہ روشنی ڈالیں گے، باقی جو تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اپنے نوٹس میں بیان کی ہوئی ہیں، وہ جو میں نے آپ کو سینڈ کر دینے ابھی، تو ان میں آپ ڈیٹیل سے ان تمام چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ ہے، جب یہ رومنز وہاں سے چلے گئے تو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب وہ یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ شادیاں بھی کی تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو باقی وہاں پہ مقامی لوگ بچے تھے ان کو ہم رومنائز بریٹن کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ جو رومنائز بریٹن تھے وہ، اور اس کے علاوہ جو پکٹس، اسکاٹس، ویلز، وہ جو دوسرے آس پاس کے مقامی لوگ تھے، ان کے آپس میں جو ہے وہ کنفلکٹ سٹارٹ ہو گیا، جنگ و جدل۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ بھاگے گئے رومنز کے پاس کہ بھئی آئیں اور ہماری مدد کریں۔ اب رومنز واپس کیوں گئے تھے؟ وہ اس لیے گئے تھے کہ ان کی اپنی جو سلطنت ہے وہ کنفلکٹ کا شکار ہو چکی تھی، اس کے اپنے جو ہے وہ پاؤ وہ ڈگمگا رہے تھے، تو اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ جب یہ ان کے پاس مدد کے لیے گئے تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری تو اپنی امپائر خطرے میں، اتنے سولجر نہیں ہمارے پاس کہ ہم آپ کے ساتھ بھی بھیجیں اور اپنی سلطنت کو بھی سنبھالیں، اس لیے معذرت۔ اب اس کے بعد یہ لوگ مدد کے لیے جرمینک ٹرائبس جو ہیں ان کے پاس چلے گئے، جن میں اینگلز ہیں، سیکسن ہیں اور جیوٹس ہیں، لیکن جو میجر ان میں ڈومیننٹ ٹرائبس تھے وہ تھے اینگل اور سیکسن۔ یہ میپ پہ نظر آ رہا ہے، وہاں سے وہ چلتے ہوئے برٹن آئی لینڈ پہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ یہ درمیان میں نارتھ سی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، بعد میں ہم نارتھ سی کی بات کریں گے۔ تو جب یہ وہاں پہ پہنچے تو ان لوگوں کو جنرلی جو ہے اینگلو سیکسن کہا جانے لگا۔ اب گئے تو یہ تھے وہاں پہ مدد کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ پورا کا پورا جو برٹن آئی لینڈ اس کو کیپچر کر لیا، مقامی لوگوں کو غلام بنا لیا، اور جو باقی کچھ کو بھگا دیا وہاں سے، اور راؤنڈ اباؤٹ 650 تک جو انہوں نے وہ پورے برٹن آئی لینڈ کو قبضہ کر لیا۔ ابھی ریسنٹلی ایک بچے نے کویسچن بھی کیا تھا اس سے پریویس سیشن میں کہ سر کچھ بکس پہ جو ہے وہ 650 لکھا ہوا ہے، 670 لکھا ہوا ہے اس کا ٹائم پیریڈ اینگلو سیکسن پیریڈ کا۔ تو ایکچولی جب یہ آئے تھے وہاں پہ جرمینک ٹرائبس تو پیریڈ تھا 450، لیکن جب انہوں نے پورے برٹن آئی لینڈ پہ قبضہ کیا، چھوٹے چھوٹے حصوں پہ کو ملا کر جب پورے برٹن آئی لینڈ پہ ان کا قبضہ ہوا تو وہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ راؤنڈ اباؤٹ 650 اور 670 کے درمیان تھا۔ اس لیے کچھ جو انڈین آتھرز ہیں وہ اپنی بکس میں یہ والا پیریڈ مینشن کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ برٹن یا انگلش جو رائٹرز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے جو ورڈ اینگل ہے اس کا مینز ہے ہک، اور جو سیکسن اس کا مینز ہے شارٹ سورڈ یا دا سورڈ مین۔ اب اگر آپ یہ جو لفظ میں نے لکھے اینگل ڈیش لینڈ، ان کو اپنے الگ الگ پڑھنا ہے، اینگل لینڈ، انگل لینڈ۔ اب ان کو اکٹھا جب پروناؤنس کریں گے تو انگلینڈ، یہ آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ اینگل لینڈ اور انگل لینڈ سے انگلینڈ بن گیا۔ اب اگر ہم بات کریں ان کی سوشل کلاسز کی،
اینگلو سیکسن کی اور ان کے ریلیجن کی. تو ان کی ان کی 2 جو سوشل کلاسز تھیں. اپر کلاس جو رولنگ کلاس تھی اس کو ارلز کہا جاتا تھا. لوور کلاس جو ہے ان کو چرلز کہا جاتا تھا. اس کے علاوہ جن کے ریلیجن کی بات کریں تو ان کے ڈفرینٹ گاڈس تھے. مینی ڈائٹس تھی. ان میں ووڈن ہے, ٹیر ہے, تھنر ہے. اب جو ووڈن ہے اس کو نا پروٹیکٹر کہا جاتا ہے, یعنی کہ اٹ واز پروٹیکٹر آف ہیروز. اور جو ٹیر ہے اٹ واز فار گلوری اینڈ آنر. اور جو تھنر ہے اٹ واز فار ہیلپ ان بیٹلز فار ویریئرز اینڈ نائٹس. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو فیٹ کا کنسیپٹ ہے وہ بھی بڑا ڈومیننٹ تھا. یہ بلیو کرتے تھے کہ جو ڈیسٹنی ہے وہ فیٹ جو ہے اسے کنٹرول کرتی ہے. اگر ہم سادہ لفظوں میں اس کو اردو میں بات کریں تو تدابیر جو ہیں ان پر تقدیر غالب ہے, یہ ان کا ماننا تھا. اس کے علاوہ امورٹیلٹی کا بھی کنسیپٹ تھا. اگر کوئی بندہ امورٹل ہونا چاہتا ہے تو بہتر ہے وہ جناب بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ جنگ میں لڑتا ہو, شہید ہو جائے تو وہ جناب جو ہے وہ امورٹل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ نیکسٹ کنسیپٹ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے برتھ آف کرسچینٹی. راؤنڈ اباؤٹ ان 597 میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا دا منک اگسٹن. وہ کینٹ کے علاقے میں آتا ہے اور اس وقت جو موجودہ بادشاہ تھا وہ تھا کنگ ایتھلبرٹ. اب جو کنگ ایتھلبرٹ ہے اس کو منک اگسٹن کرسچینٹی میں کنورٹ کرتا ہے. اور یہ جو منک ہیں اور یہ جو مشنریز ہیں یہ لٹریسی لے کر آئے تھے انگلینڈ کی طرف. اور اس کے علاوہ جو لینگویج آف ٹیچنگ تھی یا لینگویج آف پریچنگ تھی وہ لیٹن تھی. انہی لوگوں نے ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا تھا. اب کنگ جو ایتھلبرٹ ہے اس کے بعد بہت سارے کنگ آتے ہیں, لیکن ہم جو پرومیننٹ کنگ ہیں 1-2 ان کا ذکر کریں گے. اچھا, اب جو کنگ ایتھلبرٹ نے 597 میں کرسچینٹی قبول کی تو اس کے بعد اگلی 2 صدیوں تک یا 2 نسلوں تک جو ہے کرسچینٹی پورے برٹن آئیلینڈ میں پھیل گئی. اب ان کا جو لائف سٹائل آپ کو پتہ ہے ٹرائبل لائف سٹائل تھا. تو سب سے اوپر کنگ ہوتا تھا, اس کے نیچے لارڈز ہوتے تھے. ان کے لارڈز نے اپنے نائٹس اور ویری رکھے ہوتے تھے. ان کے نیچے جو فارمرز ہوتے تھے تو لارڈز وغیرہ جو ہیں اپنی جنگ و جدل میں اپنے کنگ یا جو بھی ان کا لیڈر ہوتا تھا ان کو وہ سپورٹ کرتے تھے. اگلی 2 سینچریوں تک تقریباً جو ہے وہ یہ اینگلو سیکسن جتنے بھی ٹرائبس تھے یہ آپس میں جنگ و جدل میں مصروف رہے. اور پھر راؤنڈ اباؤٹ 829 میں ایک کنگ ایگبرٹ جو ہے وہ کنگ بنا ویسکس کا. تو اس نے تمام جو چھوٹی موٹی کنگز ہیں یا کنگڈمز ہیں یا ٹرائبز ہیں اینگلو سیکسن کی ان سب کو متحد کیا اور ایک نیشن کے طور پر سامنے آئے. اب جو کنگ ایگبرٹ ہے اس کے جو دور حکومت ہے اس کے جو آخری حصہ تھا تو تب وائکنگز نے جو ہے وہ جو انگلینڈ کا ناردن حصہ تھا اس پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. اب ریسنٹلی پیچھے ہم نے میپ میں دیکھا تھا وہ جب جرمینک ٹرائب جہاں سے سفر کرتے ہیں انگلینڈ میں پہنچتے ہیں برٹن آئیلینڈ پہ اور درمیان میں نارتھ سی والا میپ نظر آ رہا تھا. تو کیونکہ یہ نارتھ سی والی سائڈ سے آئے تھے وائکنگز تو ان کو جو ہے وہ نارتھ مین کہا جانے لگا. ان کو اسکینڈینیوین سی فارورڈ بھی کہا جاتا تھا. اچھا, بہرحال انہوں نے وہ نارتھ سی کے ساتھ کا جو علاقہ تھا اس پہ قبضہ کر لیا. کنگ ایگبرٹ نے بہت کوشش کی لیکن یہ اپنا علاقہ ان سے واپس نہ لے سکا. اب اس کے بعد جو کنگ ایلفرڈ ہے جو گرینڈ سن تھا کنگ ایگبرٹ کا, جب وہ کنگ بنا 871 میں تو اس نے ان کو جو ہے وہ ایڈنگٹن کے مقام پر شکست دی. ٹھیک ہے, اور ان سے ان نے بہت سارا جو ہے علاقہ واپس کر لیا. پھر اگلی صدی تک جو ہے تمام جتنا بھی بقایا علاقہ تھا انگلینڈ کا وہ سارا کا سارا ان لوگوں نے ان وائکنگز اور ڈینس سے واپس حاصل کر لیا. اب جبکہ یہ وائکنگز سے انہوں نے نہ صرف انگلینڈ پہ حملہ کیا تھا بلکہ دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں ان پہ بھی حملہ کیا تھا جس میں فرانس ہے. اب جو فرانس اور انگلینڈ ہے ان کے درمیان میں ایک پانی کی ایک قطع ہے, نہر کہہ رہے ہیں آپ اس کو انگلش چینل کہتے ہیں, وہ گزرتی ہے. تو اس کی دوسری سائڈ جو فرانس ہے, فرانس کا جو ناردرن ایریا ہے وہاں پہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا وائکنگز نے. تو اب جو وہ حصہ ہے, اب جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ کیونکہ یہ نارتھ سی سے آئے تھے تو انہوں نے جب فرانس کے ناردرن حصے پہ قبضہ کیا تو اسی وجہ سے اس حصے کو نارمنڈی کہا جانے لگا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ
اب جو کچھ وائکنگز انگلینڈ پہ بھی قبضہ ہوئے، انہوں نے کچھ علاقہ وہاں پہ حاصل کیا، پھر کافی عرصہ وہاں پہ رہتے رہے، اسی طرح کچھ فرانس میں چلے گئے. تو کسی نہ کسی طرح جو کچھ اکاؤنٹس ہیں، ریفرنس ہیں، وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ بھائی جب راؤنڈ اباؤٹ 11th سینچری میں، ٹھیک ہے، انگلینڈ کا جو کنگ تھا، کنگ ایڈورڈ، اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ تھا دا ڈیوک ولیم آف نارمنڈی کے ساتھ. ایک تو یہ ریفرنس ملتا ہے کہ بھائی کیوں حملہ کیا ڈیوک ولیم نے اینگلو سیکسن حکومت پر، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ریفرنس ملتا ہے، کچھ اس کا کچھ نہ کچھ اپنی مدر کی طرف سے ریفرنس تھا، رشتہ تھا. لیکن جو دوسرا اتھینٹک ریفرنس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کنگ ایڈورڈ تھا اس نے خود پرومس کیا تھا دا ڈیوک ولیم کو کہ بھائی میرے مرنے کے بعد اپون مائی ڈیتھ یو آر گوئنگ ٹو بی کنگ آف انگلینڈ. تو اب جب اس کی ڈیتھ ہوئی اپنا کنگ ایڈورڈ کی، تو اس کے بعد ایک شخص ہے جس کا نام ہیرالڈ ہے. اب جو ہیرالڈ ہے آف ایسکس، یہ خود کنگ بن گیا. تو پھر کیا ہوا، دا ڈیوک ولیم جو ہے آف نارمنڈی، وہ وہاں سے اپنے لارڈس اور نوبلز مین کے ساتھ چلتا ہے سفر کرتا ہوا. 1066 میں ہیسٹنگز کے مقام پر وہ کنگ ہیرالڈ کو شکست دیتا ہے، اور کنگ ہیرالڈ جو ہے اس جنگ میں مارا جاتا ہے. اور یہاں پر جو اینگلو سیکسن پیریڈ ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور یہاں سے نیکسٹ اینگلو نارمن پیریڈ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اب ہم اس اینگلو سیکسن پیریڈ میں جو انگلش لینگویج تھی، جو پوئٹری تھی، اس پہ بات کرتے ہیں. تو اس وقت جو 4 میجر ڈائلیکٹس تھے وہ تھے نورتھمبرین، مرشین، کینٹش اینڈ ویسٹ سیکسن. اب جو ویسٹ سیکسن ہے اس میں ہی زیادہ تر کام ہوا اور یہی میجر ڈائلیکٹ تھا. اگر ہم اولڈ انگلش لینگویج کی بات کریں، اس کی فیچرز کہہ لیں یا ڈرا بیک کہہ لیں، بہرحال اس کی گرامر جو ہے وہ بہت کمپلیکس تھی. ووکیبلری ایک تو محدود تھی، ایک بہت ورڈز چھوٹے تھے، اور ماڈرن انگلش کی طرح ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کریں اولڈ انگلش، یہ چارٹ ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا بریک لگا کر. اچھا، اب اگر ہم بات کریں اولڈ انگلش پوئٹری کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ بیفور کرسچینٹی جو کرسچین آئے تھے، جو کرسچینٹی اور مشنریز، تو ان لوگوں نے ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا تھا. اور جو اسکالرلی اور پریچنگ اور ٹیچنگ کی لینگویج تھی وہ لیٹن تھی. اس سے پہلے جو تھے یہ لوگ جو پوئمس ہے وہ اورلی ہی پریزنٹ کرتے تھے جب فیسٹ ہوتی تھیں، اور دعوتوں پر، یا جب وہ لوگ رات کو اکٹھے بیٹھتے تھے تو تب وہ پوئمس جو ہے اورلی پریزنٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب ان کی جو پوئمز ہیں ان میں جو آپ کو فگر اسپیچ ملتے ہیں، ان میں ایک کیننگز ہے، الائٹریشنز ہے، ریپیٹیشنز ہے، ٹھیک ہے. اب جو کیننگز کیا ہوتا ہے، یہ کمپاؤنڈ آف میٹافوریکل کمپاؤنڈز آف ورڈز ہیں، جس میں ہم جو یا فریز کہہ لیں جو ہم کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے بولتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بون ہاؤس کا لفظ ہے تو یہ کیننگ کی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. اب بون ہاؤس سے کیا مراد ہے؟ باڈی. ہماری جو باڈی اس کے لیے انہوں نے لفظ یوز کیا ہوا ہے بون ہاؤس. تو اسی طرح سان روڈ ہے فار اوشن. اور اگر ہم الائٹریشن کی بات کریں تو یہ بھی دا یوز آف ورڈز ہے دیٹ بیگن ود دا سیم ساؤنڈ نیئر ون اینڈ ادر. یا آپ کہہ لیں کہ بھئی دا ریپیٹیشن آف یوزلی انیشیل کانسوننٹ sounds in 2 or more neighboring words, like example اس کی wild and woolly. اس کے علاوہ she sells sea shores، ٹھیک ہے. یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. ریپٹیشن آ جاتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی اسٹیٹمنٹس کو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں لیکن ڈفرینٹ ورڈس کے ساتھ، زور دینے کے لیے نا کسی بات پر، تو اس اسٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار لیکن ڈفرینٹ ورڈس کے ساتھ. اس کے علاوہ یہ سامنے آ گئی کیننگز اور اس کی یہ ایگزامپل بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ لیٹریشن اور جی، تو اس کے علاوہ ان کا جو سٹائل ہوتا تھا جو غیر ضروری ڈیٹیلز وہ پیش نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے ان کی پوئمز آگے چلتی تھیں. اب اگر ہم بات کریں ان کی پوئٹری کی تو اس میں جو زیادہ تر وہ ریلیجیس پوئٹری سامنے آتی ہے. سب سے پہلے بیڈ ہے جس نے دا ہسٹری آف انگلش پیپل لکھی ہے لیٹن میں، ٹھیک ہے.
اس کی جو لینگویج ہے وہ لیٹن تھی جس میں اس نے لکھا تھا. تو اس نے اپنے جو ایکلیسٹیسٹیکل جو ہسٹری آف انگلش پیپل ہے برٹن نیشن، اس میں اس نے بتایا ہے کہ کیسے جو ہے وہ کیڈمن جو ایک پوئٹ ہے وہ پوئمز کمپوز کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ویسے ریلیجیس پوئٹری سے ہٹ کے بات کریں تو ہمارے پاس ایک پوئم ہے ڈیورز لیمنٹ. اس میں یہ ایک ملنکلی ہے اور لیرک ہے. اس میں اس کو مطلب جو بندہ پوئمس اورلی پریزنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ who has lost favor with the king and has been replaced، تو اس بارے میں وہ ساری کی ساری وہ پوئم ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک وائف لیمنٹس ہے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو وائف ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے دکھ وغیرہ بیان کرتی ہے اور اپنے ریلیٹیوز اس کے ہسبینڈ کے مرنے کے بعد جو بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بیٹل میں کیپچر ہو جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے، تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے بعد اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے جو رویے ہیں اس وغیرہ کے بارے میں وہ اپنا دکھ بیان کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک سی فارر پوئم ہے. اس میں جو ہے وہ جتنے بھی سمندر کے درمیان جو اسے فیئرفل ایڈونچرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ پوئم ہے وہ ہے بیو وولف. اب جو بیو وولف ہے اس کے بارے میں جو امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں. نمبر 1، اس کو ایک تو یہ ایپک پوئم ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کو انگلش کی جو نیشنل پوئم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے 3 لیول ہیں، آپ کہہ لیں کہ پارٹ میجر. اس میں سب سے پہلے جو ایک مانسٹر ہے جس کا نام گرینڈل ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے عورت گرز جو کورٹ ہے وہاں پہ وہ حملہ کرتا ہے اور مقامی لوگوں کو قتل کرتا ہے. بیو ولف کو بلایا جاتا ہے اور وہ آپ کو گرینڈل کو ہے اس کو مارتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گرینڈل کی مدر سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اس کو بھی مارتا ہے. پھر ایٹ دا اینڈ تھرڈ سٹوری جو ہے اس میں یہ ایک ڈریگن سے بیٹل کرتا ہے اور تب تک یہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، تو اس آخری بیٹل میں یہ خود بھی مارا جاتا ہے اور ڈریگن بھی مارا جاتا ہے. تو اس کی پوری کی جو اولڈ انگلش لٹریچر کا جو جتنی بھی پوائنٹس ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اپنے نوٹس میں بیان کیا ہوا ہے، وہ آپ کو مل جائیں گے نوٹس، ان میں آپ اچھی طریقے سے اس کو پڑھ لیجیے گا. پھر بھی کوئی چیز اگر سمجھ نہ آئے تو مجھ سے لازمی پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو ہم بات کر رہے تھے ریلیجیس پوئٹری کی، تو اس میں جو سب سے فیمس ہے وہ ہے کیڈمن، اور اس کی جو اونلی سروائنگ پوئم ہے تقریباً وہ 9 لائن پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. اسے کیڈمنس ہیمن بولا جاتا ہے. اور اس میں جو اس کا تھیم کیا ہے وہ یہی ہے کہ وی شوڈ سنگ ہاؤ ہی دا ایٹرنل لارڈ سیٹ اپ اے بگننگ آف ایوری وانڈرس تھنگ. تو یہ اس کا مطلب مین تھیم ہے. اس کے علاوہ ادر پوئمز ہیں کیڈمنس کی، اور اس کے علاوہ کچھ اور ریلیجیس پوئم ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک سائن ولف کا نام آپ نے سنا ہوگا، سامنے نظر بھی آ رہا ہے. تو اس کی جو سب سے بیسٹ ناؤن پوئم ہے وہ ہے ڈریم آف دا روڈ، ٹھیک ہے. اس میں اس پوئم میں کیا ہوتا ہے، کروسیفیکیشن جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اب جو نیکسٹ ہم بات کریں گے وہ ہے ایلفرڈ. آپ کو یاد ہوگا پیچھے میں نے بتایا تھا کہ جو وائکنگز تھے ان سے اس نے اپنا علاقہ واپس حاصل کیا تھا. ایک تو وہ ریزن ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے اس کے بہت ہی خاطر خواہ اقدامات تھے، اس وجہ سے اس کو کنگ ایلفرڈ دا گریٹ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے حکم دیا کہ جو بکس وغیرہ ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، لیٹن سے مقامی ڈائلیکٹ میں. اس نے خود بھی میجر 4 بکس جو ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا تھا. اس نے پریفیس بھی لکھے، اور اس میں جو سب سے فیمس اس نے ٹرانسلیشن کی تھی وہ بیڈ کی جو ایکلیسیاسٹیکل ہسٹری آف برٹن پیپل تھی اس کی. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے اس لیکچر کا. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ، کنگ ایلفرڈ کو دا فادر آف انگلش پروز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے خود بھی پروز بہت سارا پریفیس بھی لکھے بکس کے، ٹرانسلیشن بھی اس نے 4 میجر بکس کی. کچھ لوگ جو ہے وہ وائکلف کو بھی مانتے ہیں. ایکچولی جو وائکلف ہے وہ بعد میں آتا ہے
اور اب آپشن میں یہ دیکھنا ہے کہ جب کنگ الفریڈ موجود نہیں ہے تو پھر وائی کلف کو آپ ٹک کریں گے، لیکن اگر وائی کلف کے ساتھ کنگ الفریڈ موجود ہے تو آپ اسی کو ہی ٹک کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، اور آپ مجھے وائس نوٹ کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ باقی نوٹس کو پڑھیں، کوئی چیز اس میں بھی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بھی آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور لیکچر سننے کے بعد اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ کیسا ہونا چاہیے۔